بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے امپورٹنٹ کویسچنز کرنے جا رہے ہیں جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ تو پہلا کویسچن ہے، ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان آور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز؟ سائنسی طریقہ کار نے ہماری کیسے مدد کی ہے ہماری لڑائی جو بیماریوں کے خلاف ہے اس میں؟ تو آنسر ہے سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ ان آور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز۔ سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے بیماری کے خلاف لڑائی میں، بائی پرووائڈنگ اس ود دا ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن آف ڈیزیز، ہمیں مہیا کر کے علاج اور بیماری سے بچاؤ، بیماری کا علاج اور اس سے بچاؤ مہیا کر کے ہماری جو ہے اس نے مدد کی ہے۔ اٹ ہیز انیبلڈ اس، اس نے ہمیں اس قابل کیا ہے ٹو نو کہ یہ جان سکیں دیٹ ڈیزیزز آر کازڈ بائی سرٹن جرمز، کہ بیماریاں خاص قسم کے جراثیموں سے پیدا ہوتی ہیں، اینڈ ناٹ بائی ایول اسپرٹس، اور بدروحوں سے نہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ ہیز پرووڈ دیٹ انسینیٹری کنڈیشنز آر اے کاز آف ڈیزیزز۔ سائنسی طریقہ کار نے ثابت کیا ہے کہ ناقص گندگی جو ہے نا، گندے حالات یا ناقص صفائی کے حالات جو ہیں آر اے کاز آف ڈیزیز، وہ ڈیزیزز۔ کویسچن نمبر 2 ہے، رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز اویلیبل ان آور سٹیز ٹوڈے اینڈ کمپیئر them with what they were like 100 years ago۔ رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، ایک نوٹ لکھیں بہتر صفائی کے حالات پر، اویلیبل ان آور سٹیز ٹوڈے، جو آج ہمارے شہروں میں دستیاب ہیں، اینڈ کمپیئر them with what they were like، اور ان کا موازنہ کریں وہ کس طرح کے تھے صفائی کے جو حالات ہیں 100 years ago، 100 سال پہلے۔ آنسر ہے ان آور سٹیز، ہمارے شہروں میں، وی ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، ہمارے پاس صفائی کے محکمے ہیں۔ دا رول آف دیز ڈپارٹمنٹس، ان ڈپارٹمنٹس کا کردار، از ٹو کیپ دا سٹی نیٹ اینڈ کلین، وہ شہر کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے۔ آور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ اینڈ پراپرلی ڈرینڈ، ہمارے شہر کی گلیاں پکی ہیں اور مناسب طریقے سے ان کی نکاسی آب موجود ہے۔ ان دا پاسٹ، ماضی میں، اونلی 100 years ago، صرف 100 سال پہلے، آور سٹی اسٹریٹس ور ان پیوڈ، ہمارے شہر کی گلیاں کچی تھیں۔ ڈرٹی واٹر فلوڈ ان دا اسٹریٹس، گندا پانی گلیوں میں بہتا تھا۔ کازنگ دا بیڈ آڈور، بری بدبو کا سبب بنتے ہوئے، اینڈ ڈیزیزز، اور بیماریوں کا۔ پیپل تھرو ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز ان سٹی اسٹریٹس، لوگ گھریلو کوڑا اور دوسرا گند شہر کی گلیوں میں پھینکتے تھے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، واٹ آر دا سینیٹری کنڈیشنز لائک؟ صفائی کے کس طرح کے حالات ہیں ان آور ولیجز، ہمارے دیہاتوں میں، ٹوڈے، آج، اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم، اور آپ کیسے ان کو بہتر بنائیں گے؟ آنسر ہے ان آور ولیجز ٹوڈے، آج ہمارے دیہاتوں میں، دا سینیٹری کنڈیشنز آر ناٹ گڈ، صفائی کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ موسٹلی، زیادہ تر، پیپل یوز آؤٹ ڈور ٹوائلٹس، لوگ بیرونی بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں۔ دیر از نو پراپر ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن، کوئی مناسب ڈپارٹمنٹ نہیں ہے صفائی کا، ان ولیجز، دیہاتوں میں۔ ان ولیجز ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن مسٹ بی اسٹیبلشڈ، دیہاتوں میں صفائی کا محکمہ ضرور قائم کیا جانا چاہیے۔ اینڈ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس مسٹ بی ڈسکریجڈ، اور بیرونی بیت الخلاء ان کو ضرور ڈسکریج ان کی حوصلہ۔ کویسچن نمبر 4 ہے، ہاؤ ہیز سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ؟ سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری مدد کی ہے پیداوار اور خوراک کو محفوظ کرنے میں؟ خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ کرنے میں سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری مدد کی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ۔ سائنسی طریقہ کار نے ہماری مدد کی ہے پیداوار میں اور خوراک کی پیداوار اور اس کو محفوظ کرنے میں، بائی ڈسکورنگ نیو میتھڈز آف کلٹیویشن،
کلٹیویشن کے کاشتکاری کے نئے طریقے دریافت کر کے ود دا ہیلپ آف نیو سیڈز نئے بیجوں کی مدد سے. اٹ ہیز ہیلپڈ اس ان دا پریزرویشن آف فوڈ اس نے ہماری مدد کی ہے خوراک کو محفوظ کرنے میں بائی سلیکٹنگ انتخاب کے ذریعے جو انتخاب کا طریقہ کار ہے گریڈنگ درجہ بندی کا طریقہ کار پروسیسنگ فوڈ خوراک کا پروسیس کرنے کا جو طریقہ کار ہے پکلنگ اچار ڈال کے اینڈ ڈی ہائیڈریشن اور پانی نکال کے چیزوں میں سے پانی خشک کر کے. کویسچن نمبر 5 ہے وی آر جنرلی لیس فیئرفل دین آور اینسیسٹرز ہم اپنے آباء و اجداد سے عمومی طور پہ کم خوف زدہ ہیں. وٹ ور آور اینسیسٹرز افریڈ آف ہمارے آباء و اجداد کن چیزوں سے خوف زدہ تھے. آنسر ہے آور اینسیسٹرز ور افریڈ آف بلیک کیٹس بروکن مررز اینڈ دا نمبر 13 ہمارے آباء و اجداد خوف زدہ تھے کالی بلیوں سے شیشے کے ٹوٹنے سے اور نمبر 13 سے. وی آر لیس فیئرفل دین آور اینسیسٹرز ہم اپنے آباء و اجداد سے کم خوف زدہ ہیں بیکاز کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس کیونکہ سائنسی طریقہ کار نے ہماری مدد کی ہے ان انڈرسٹینڈنگ سمجھنے میں دا ریزنز بیہائنڈ ایوری ایکشن ہر فعل کے پیچھے وجوہات کو سمجھنے میں سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری مدد کی ہے. کویسچن نمبر 6 ہے ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دی اولڈ فیئرز سائنسی طریقہ کار نے ہمیں کیسے اس قابل بنایا ہے کہ ہم پرانے خوف جو ہیں ان پہ غلبہ حاصل کریں ان پہ قابو پا لیں. آنسر ہے سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ ان گیٹنگ اوور دی اولڈ فیئرز سائنسی طریقہ کار نے ہماری بہت سی مدد کی ہے پرانے خوفوں پہ قابو پانے میں بیکاز اٹ ہیز ڈیمونسٹریٹڈ کیونکہ اس نے ثابت کیا ہے دیٹ دیر از آلویز اے ساؤنڈ ریزن کہ ہمیشہ سے ایک ٹھوس وجہ رہی ہے بیہائنڈ ایوری تھنگ ہر اس چیز کے پیچھے دیٹ ہیپنس ٹو اس جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہر اس واقعے کے پیچھے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک ٹھوس وجہ ہوتی ہے. اٹ ہیز آلسو ڈیمونسٹریٹڈ اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے that diseases are caused by germs not by evil spirits کہ بیماریاں جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ کہ بدروحوں. Question number 7 is what part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. What part did astrology play علم نجوم کیا کردار ادا کرتی تھی in the lives of men and women مردوں اور عورتوں کی زندگیوں میں ان دا پاسٹ ماضی میں. گیو ایگزامپلز مثالیں دیں. تو آنسر ہے ان دا پاسٹ ماضی میں ایسٹرولوجی یوز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ علم نجوم ایک اہم کردار ادا کرتا تھا ان دا لائفز آف مین اینڈ ویمن مردوں اور عورتوں کی زندگیوں میں ہو بلیو ان ایسٹرولوجی جو ایسٹرولوجی پہ یقین رکھتے تھے. Astrology had a great influence on the men and women who believe in it. Astrology کا علم نجوم کا بہت گہرا اثر تھا ان خواتین اور مردوں پر جو اس پہ یقین رکھتے تھے. Astrologers used to give special charms or amulets to men and women to prevent them from having bad luck. Astrologers ماہرین نجوم خاص قسم کے تعویذ دیا کرتے تھے مردوں اور عورتوں کو ان کو بری قسمت سے بچانے کے لیے. Question number 8 is describe some of the superstitions still current in our country. بیان کریں کچھ توہمات جو ہمارے ملک میں اب بھی جاری ہیں. How do they affect them who believe in them? وہ ان لوگوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں جو ان پہ یقین رکھتے ہیں. Certain superstitions are there in our country. کچھ خاص توہمات ابھی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں. If a crow utters some sound اگر کوئی کوا کوئی آواز نکالتا ہے while sitting on the wall دیوار پر بیٹھ کر it is considered that some guest is about to come یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے. Similarly in certain places
People don't go on journeys on certain days to avoid bad luck. This kind of superstitions are practiced in villages of Pakistan. There is no harm in traveling any day of the week. کوئی نقصان نہیں ہے ہفتے کے کسی دن بھی سفر کرنے کا. بس یہ پاکستان میں خاص طور پہ دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں تو میں خود بھی جانتا ہوں کہ کچھ دن ہیں، بدھ والے دن ہیں، ان پہ نہیں جناب جانا، جی سفر نہیں کر سکنا، کوئی کہتا ہے منگل کو نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ.